کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم، بچوں خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت، میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو دو ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے۔ آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں، میڈم نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا۔ کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں۔ تو یہی ووٹ کی عزت ہے۔ اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا، اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے۔ ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے۔ ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو،
चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे सूबाई असम्बली का मेंबर हो, चाहे कौमी असम्बली का मेंबर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। और मेरे ख्याल में अब सबके लिए ये वक्त आ गया है कि वही रास्ता इख्तियार करें जो मैंने 3 सितंबर 2024 को इख्तियार किया था। अब भी मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज किया, बिलावल साहब भी यहां पर आए थे, कि हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आईन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। जो आपने फैसला किया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो पीटीआई ने भी, इमरान खान ने तमाम इस्तीफे दे दिए थे, असेंबली से भी और सूबाई असेंबलियों से भी, उन लोगों ने सेटअप चला लिया था। तो क्या यही रास्ता है आपके ख्याल में कि मुल्क में जमहूरियत बहाल होगी? जमहूरियत है कहाँ जो बहाल होगी भाई? आप मुझे बताइए, ये जमहूरियत है?